صحابی نبی جنتی جنتی تو اس کا بھی احتیاط کریں گے۔ اور ہمارے آج کی مختصر سی مجلس کا جو اہم موضوع ہے وہ یہ ہے کہ یہ چونکہ خطبہ حجۃ الوداع کا موقع تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری حج کیا تو ایک خطبہ ارشاد فرمایا جو کہ علماء بتاتے ہیں کہ وہ 20 سے 25 منٹ کا خطبہ تھا عربی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس خطبے میں امت کے لیے کچھ اسباب چھوڑے جو اسباب آج امت بھولی ہوئی ہے، ان اسباب کو یاد دہانی کروانی ہے کہ وہ اسباب کیا کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یاد رکھیں کہ جب بندے کے پاس وقت تھوڑا ہوتا ہے نا اور اس کے پاس باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنی طاقت دے دیتے ہیں کہ وہ اس مختصر سے وقت میں ساری باتیں ذکر کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سارے دین کا خلاصہ اور سارے دین پر چلنا آسانی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بتائی وہ اس خطبے میں ارشاد فرمائی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ بنا کر بھیجے گئے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی کو اس کے مطابق چلایا جائے۔ تو منا میں ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، ابو نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منا میں اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے کجاوے کے اندر اپنے پاؤں کو مضبوط کر کے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور مجمع چونکہ اس وقت بہت زیادہ تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کو پہنچانے کے لیے، جیسے کہ آج ہمارے ہاں ماحول ہوتا ہے کہ یہ تو آج ماشاءاللہ اسپیکر لاؤڈ اسپیکر کا انتظام ہو چکا ہے، پہلے جب ہوا کرتا تھا تو بعد چند صفوں کے بعد جو ہے ایک بندہ مکبر ہوا کرتا تھا جو امام کی آواز کو سن کر دوسرے لوگوں تک پہنچایا کرتا تھا۔ اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ ارشاد فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے آواز کو سن کر دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے مقرر فرمایا۔ حضرت علی آپ سے سن کر لوگوں تک پہنچایا کرتے تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم، اے میرے جانو وفادارو، اے میری آواز کو سننے والے سارے لوگوں، جو بھی سن رہا ہے اور جس تک بھی میرا پیغام پہنچے گا، کان کھول کے یہ بات سن لے اور اس کو اپنی زندگی میں لے آئے۔ میں اس سے پہلے ایک بات عرض کر دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس آواز کو پہنچانے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر کرنے کے باوجود بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز اتنی بلند آ رہی تھی کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ سن رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی آواز کو تیزی عطا فرما دی کہ ہر ایک تک وہ آواز پہنچی اور سب نے یہ آواز سنی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ آج میں تمہیں یہ بات واضح طور پہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے پر حرام کر دیا گیا ہے، کہ کسی کا نہ حق قتل بھی نہ کیا جائے، کسی کو ستایا بھی نہ جائے، کسی کے اوپر ظلم بھی نہ کیا جائے، اور جناب والا کسی کا مال بھی ضائع نہ کیا جائے، کسی کے مال کو چھینا نہ جائے، کسی کے مال کو لوٹا نہ جائے، کسی کے حق کو نہ دبایا جائے۔ اور جناب والا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ سب سے پہلے میں جس کے خون کا حق ظاہر کرتا ہوں اور اس کو معاف کرتا ہوں اور اس کو باطل کرتا ہوں، زمانہ جاہلیت کے جتنی بھی رسمیں تھی ساری کی ساری آج میں اپنے پاؤں کے نیچے رون دیتا ہوں، اور سب سے پہلا خون جس کے بارے میں بتاتا ہوں وہ ابن ربیعہ کا ہے جو قبیلہ حذیل کے اندر قتل کیا گیا۔ ایک بچہ تھا، اس کے خون کی وجہ سے بہت زیادہ قبائل کے اندر تباہی برپا ہوئی اور جناب والا بہت ایک لمبی مدت تک قتل و غارت شروع ہو چکی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں سب سے پہلے آج اس خون کو معاف کرتا ہوں، سب سے پہلے خود عمل نہیں کہا کہ دوسرے عمل کریں، پہلے خود عمل کر کے بتایا۔ اور جناب والا مال کی بات آئی
آپ अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे पहला सूद का कारोबार मैं आज अपने पाँव के नीचे रोक के चला जा रहा हूँ कि इस उम्मत के लिए सूद का कारोबार हराम है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि मैंने नफ़े को हलाल करार दिया है, तिजारत को हलाल करार दिया है, लेकिन सूद को हराम करार दिया है। और आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो बंदा सूद का इर्तिकाब करता है और माअज़ अल्लाह इसको हलाल कहता है वो इस्लाम से खारिज हो जाता है। और वो इसको हलाल तो नहीं कहता, हराम समझता है, लेकिन फिर भी करता है। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के साथ ऐलान जंग करना है। ऐलान जंग जब होती है तो याद रखें, जब दो फरीक ऐलान जंग होता है, दो फरीक जब आपस में जंग करते हैं तो हर एक फरीक की ये कोशिश होती है कि इसका जो सबसे कीमती चीज़ है वो मैं अपने पास ले लूं। और इंसान की जो सबसे कीमती चीज़ है वो ईमान है। जब इस्लाम और ईमान जो है ये सबसे कीमती चीज़ है, जब अल्लाह ताला से सूद के ज़रिए से अगर ऐलान जंग किया जाएगा तो अल्लाह ताला उसके ईमान को कसम कर लेंगे, तो ईमान के सल्ब कर लेंगे, जिसकी वजह से वो जब मरेगा तो उसको कलमा नसीब होगा। कितना बड़ा वबाल है। लेकिन आज क्या है, हमारा कोई कारोबार सूद के बगैर चलता ही नहीं, सूद के अलावा कोई और काम ही नहीं है। तो मेरे अजीज दोस्तों, और सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सूद, और याद रखें हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो आप अलैहिस्सलाम के चचा हैं, बहुत बड़ा कारोबार था सूद का, बहुत बड़ा कारोबार था। किसी और का उस दौर में सूद का कारोबार नहीं था, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सबसे बड़ा कारोबार था। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे पहले मैं अपने चचा अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सूद बातिल करता हूँ। कोई उसकी सूद की कारोबार नहीं होगा, और कोई अगर पैसे लेना चाहते तो अपनी असल रकम वापस ले, कोई नफा नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। अगर चचा अब्बास को नुकसान भी होता है तो होता रहे, उसके नुकसान का जिम्मेदार अल्लाह ताला हो जाएंगे, मैं हो जाऊंगा, लेकिन सूद का कारोबार नहीं चलेगा। तो ये भी अमल करके दिखाया। तो आज हम इस बात को देखते नहीं। हमारे सामने बहुत सारी ऐसी क्या कहते हैं कंपनियां आई हुई हैं जो कहती हैं कि यूँ करो, स्टेट लाइफ है, इंश्योरेंस है, और जनाबे वाला बीमा पॉलिसी है, बहुत सारी हैं, सारी नाजायज़ हैं मेरे दोस्तों, सारी नाजायज़ हैं। सूद का कारोबार करने वाला कभी परवान नहीं चढ़ता, कभी वो हला नहीं होता, वो आए रोज मुसीबतों में घिरा रहता है, आए रोज परेशानियों में मुब्तला रहता है। तो इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप दीनदार तबका है, आप में से कोई ऐसा नहीं होगा तो कोई सूद का कारोबार करता होगा, और अल्लाह ताला इस लानत से हमें महफूज रखे। अगर कोई ऐसा है कि खता उससे हो गई है, तो आज ही अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनकर जाए कि आप अलैहिस्सलाम ने सूद को बातिल करार दे दिया है और कुरान मजीद ने इसको हराम करार दे दिया है। तो आज से ही अपने सूद का कारोबार खत्म करें। चंद रोज के लिए परेशानी होगी क्योंकि इम्तिहान होता है, इब्तिला होती है, लेकिन अल्लाह ताला इस नहूसत से जब निकलेगा अल्लाह ताला ऐसी फरामानी अता फरमा देगी कि देखता रह जाएगा। तो अल्लाह ताला हमें इस पर भी अमल की तौफीक अता फरमाए। और मेरे अजीज दोस्तों, खुतबे के अंदर जो आप अलैहिस्सलाम ने इरशादात फरमाए, उस खुतबे में एक बात ये भी थी कि औरतों का ख्याल किया जाए, औरतों का, अपनी घर की औरतों का, अपनी बीवियों का ख्याल किया जाए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये औरतें तुमने अल्लाह के अहद व पैमान के साथ ली हैं, उनके अज़ीज़ व अक़ारिब से, माँ बाप से ली हैं, और अल्लाह ताला के नाम के साथ तुमने इनको, इनकी फ़र्जों को अपने लिए हलाल किया है। तो इनके भी कुछ हुकूक हैं तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे भी कुछ हुकूक हैं इनके ऊपर। इनके हुकूक क्या हैं कि तुम इनके नान नफ़क़े का तुम इसके पाबंद हो, इनके खाने पीने और रहन सहन का इंतज़ाम करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और तुम्हारे ऊपर उनके क्या हुकूक हैं, वो ये है कि वो अपने बिस्तर पर, तुम्हारे बिस्तर पर किसी ऐसे शख्स को ना आने दे कि जिसको तुम पसंद नहीं करते। और फरमाया अगर कोई ऐसा करती है तो तुम उसको सदा भी दे सकती हो। सदा कैसी? उसकी हड्डी पसली है कर। नहीं मेरे अजीज दोस्तों, ऐसा नहीं, शरीयत यूँ नहीं कहती कि अगर बीवी से कोई गलती हुई है, खता हुई है, तो उसको मारो पीटो, और इतना मारो कि वो कत्ल कर दो उसका। मेरे अजीज दोस्तों, ना हद कत्ल करना, ना हद कत्ल करने का गुनाह क्या है? आप अलैहिस्सलाम का फरमान है
اگر کوئی بندہ کسی کو ناحق قتل کرتا ہے تو اس کا قتل کرنے کا وبال اتنا ہے، اگر ساری انسانیت تباہ ہو جائے، ساری دنیا تباہ ہو جائے، اس کا نقصان کم ہے، اور ایک مسلمان مومن کی قتل کرنا کا اس کا گناہ زیادہ ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ویسے ہمارے معاشرے میں عام طور پہ دیکھ لیں کہ تھوڑی تھوڑی باتوں پہ قتل و غارت عام ہو چکی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس نوسط سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو کیا فرمایا؟ عورتوں کے حقوق کا خیال کرو، اور مار جو ضرب بتائی گئی ہے، مار بتائی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کو زخم نہ ہو، صرف اصلاح مقصود ہو، غصہ نکالنا مقصود نہ ہو۔ غصہ تو عقل کو کھا جاتا ہے، جب غصہ آ جاتا ہے تو دماغ تو ماشاءاللہ معاف ہو جاتا ہے، وہ تو سوچ نہیں سکتا کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ تم اپنی عورتوں کے ساتھ زیادتی نہ کرو، ان کے حقوق کا بھی خیال کرو، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ کیوں؟ اس لیے آپ علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے جب اماں حوا کو پیدا کیا، نکالا تو وہ ایک ٹیڑھی پسلی سے نکالا، تو فرمایا اس عورت کو ایسا ٹیڑھا ہی رہنا دو، اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، جب ٹوٹ جائے گی تو کسی کام کی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، ہم نے اپنی عورتوں کا، اپنی بیویوں کا جو حق ہے وہ بھی ادا کرنا ہے، اور ان کے بارے میں خیال کرنا ہے، اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان پر ظلم زیادتی کر بیٹھو اور کل قیامت کے دن انہی ظلم اور زیادتی کی وجہ سے تم اللہ کے حضور پیش ہو کھڑے ہو، اور پھر اسی کی وجہ سے تم جہنم کا ایندھن بن جائے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے، اس نحوست سے بھی محفوظ فرمائے۔ اور ایک کیا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان ایک کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، جس کو تم پکڑے رکھو گے تو فلاح پاتے جاؤ گے، ہمیشہ کامیابی تمہارا دامن چھوتی رہے گی، اور اگر تم اس کو چھوڑ دو گے تو پھر تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور وہ کتاب کیا ہے؟ وہ کتاب اللہ ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ آپ علیہ السلام کا فرمان کہ میں تمہارے درمیان یہ کتاب چھوڑے جا رہا ہوں کہ اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اس کو چھوڑنا نہیں۔ اور پھر ایک مسئلہ آ جاتا ہے، کہتے ہیں کہ جی کتاب اللہ پر عمل کرے لیکن سنت رسول اللہ پر عمل نہ کرے، تو پھر میرے عزیز دوستو، علماء نے بتایا ہے کہ جو بندہ کتاب اللہ پر عمل کرے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ سنت رسول اللہ پر عمل کرے گا۔ اگر کتاب اللہ پر تو عمل کرتا ہے، سنت رسول اللہ پر عمل نہیں کرتا، تو اس کا کتاب اللہ پر عمل کسی کام کا نہیں۔ کتاب اللہ پر عمل کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کتاب اللہ کو ایسے عمل پہ لانا ہے۔ کتاب اللہ کیا کہتی ہے؟ قرآن مجید میں ہر ایک پیغام واضح بھی نہیں ہے، ہر ایک پیغام واضح نہیں ہے، بعض پیغامات ایسے بھی ہیں جو واضح نہیں، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے ان پیغاموں کو واضح کیا ہے جو لوگوں پر آشکارا ہونا۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ خطبے کے چند ایسے کلمات تھے جو آج ہمارے اندر ان چیزوں کو چھوڑا جا رہا ہے۔ ہم سود کا کاروبار بھی کرتے ہیں، ناحق قتل بھی کرتے ہیں، لوگوں کا مال بھی چھینتے ہیں، اور ایسا مال چھینتے ہیں کہ حالانکہ ہم حق پر نہیں ہوتے، اس کے باوجود بھی ہم کہتے نہیں ہے ہمارا ہے۔ ایک بالش زمین ہوتی ہے، ایک ٹپا زمین کا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اتنی قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہسپتال میں آئے روز جلانے والا کیس آ رہے ہوتے ہیں کہ جی ایک ٹپا زمین کی وجہ سے تھوڑا سا اس کا جو بند تھا وہ ادھر تھا تو اس نے ادھر کر دیا ہے، جس کی وجہ سے جی لڑائی ہوئی، اور آج لڑائی یہاں تک پہنچ گئی کہ لوگ قتل ہو رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن اگر کوئی بندہ ایسا ہوگا کہ جو دنیا میں کسی کی زمین ایک بالشت ہوگی، ایک ٹپا ہوگا، اگر کوئی ناحق اس کو اپنے غصب کر لے گا، اپنے حق بنا کر اس کو لے لے گا، تو کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور قیامت والے دن وہ جب چلے گا تو پوری انسانیت، پوری کائنات، پوری مخلوق اس کو دیکھ رہی ہوگی کہ دنیا میں یہ کسی کا حق دبا کر آ رہا ہے۔ کتنا بڑا نقصان ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی کا جانور ایسے غصب کر کے آئے گا تو جو جانور ہوگا وہ اس کے کندھے پہ ہوگا، اور اپنی آواز کے ساتھ بتا رہا ہوگا کہ اس نے مجھے دنیا میں غصب کیا تھا، اس نے ناحق طور پر اس نے مجھ سے، اس میرے مالک سے چھین کر اپنے پاس رکھا تھا۔ تو میرے عزیز دوستو، آج 10 روپے کے بدلے، 20 روپے کے بدلے، 100 روپے کے بدلے، اور اسی طرح زیادہ قیمت کے بدلے ہم اپنا ایمان چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنا نقصان ہے ایک لقمہ حرام کا، ایک لقمہ حرام کا کوئی کھا لے، ظاہر نہیں ہے کہ وہ پورا
پیٹ بھر کے کھائے اور ماشاءاللہ بہت زیادہ کھا لے تو پھر یہ وبال ہوگا، نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک لقمہ حرام کا کھائے گا تو اس کی 40 دن کی مقبول عبادت ضائع ہو جائے گی۔ مقبول عبادت کی بات کر رہا ہوں، حدیث میں مقبول عبادت کی بات ہے۔ تو ہمیں کسی اپنی نماز پر گھمنڈ ہے کہ ہماری یہ نماز قبول ہے؟ کسی روزے پر ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمارا یہ روزہ قبول ہو چکا ہے؟ ہم زکوٰۃ سال کے بعد ادا کرتے ہیں، کیا ہم اس دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری زکوٰۃ اللہ نے قبول کر دی ہے؟ تو میرے عزیز دوستو، جب ہمیں کسی اپنی نیکی پر اعتماد ہی نہیں کہ آئے یہ قبول بھی ہوئی ہے کہ نہیں، لیکن صرف اللہ کی رحمت پر امید رکھتے ہیں کہ اللہ اپنی رحمت سے اس کو قبول فرما لیں گے، جب ہمیں اتنا پورا یقین نہیں ہے، اس کے بعد اگر ہم کسی کا ایک لقمہ کھا لیں گے، اس کا حق چھین کر کھا لیں گے، تو جب ہماری 40 دن کی مقبول عبادت ہے ہی نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تو 40 دن کی مقبول عبادت کی بات ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، میں نے ایک حدیث میں پڑھا تھا، آپ علیہ السلام نے اور اس عالم نے جو بات لکھی تھی، اس حدیث کے تحت جو لکھا تھا، اس نے ساری تفصیل لکھی ہے کہ کتنا اس کی جنگ کیا کہتے ہیں قیامت والے دن اس کا حساب لیا جائے گا۔ تو جو نیکیاں تو ہوگی، نیکیاں تو ختم ہو جائیں گی اگر ہوں بھی نہیں تو کوئی بھی، اور جو نیکیاں نہ ہوں، سارے اپنے بھی گناہ ہوئے اور پھر دوسروں کا حق بھی کھا لیں، ان کا وبال بھی جب آئے گا تو پھر کتنی بڑی کٹڑی بن جائے گی گناہوں کی، اور پھر کیا ہوگا؟ انجام یہی ہوگا کہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ہم اس پر غور و فکر کریں، ہم کسی کا حق نہ دبائیں، کسی کا حق نہ غصب کریں، اپنے حق کو چھوڑ دیں۔ اپنا حق چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا دگنا نصیب فرما دیں گے انشاءاللہ۔ میرے عزیز دوستو، دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔